نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورت یونس مکی سورت ہے۔ سورت یونس میں 11 رکوع ہیں اور 109 آیات ہیں۔ یونس ایک نبی کا نام تھا، ایک رسول کا نام تھا، یونس علیہ السلام۔ ان کا ذکر اس سورت میں آتا ہے، تو ان کے نام پر اس سورت کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سورت میں صرف اور صرف یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ایک علامت کے طور پہ اور پہچان کے طور پہ اس کا نام یونس رکھ دیا گیا ہے۔ ایک اور چیز آپ اپنے مصحف میں دیکھ رہی ہوں گی کہ کالم میں لکھا ہے منزل نمبر 3، یعنی کہ 2 منزلیں ختم ہو گئیں۔ سورہ توبہ پر دوسری منزل ختم ہو گئی اور اب سورہ یونس سے تیسری منزل شروع ہو رہی ہے۔ تو الحمدللہ قدم قدم الحمدللہ ہم بڑھ رہے ہیں آگے۔ منزل میں آپ یہ دیکھیے کہ ایک منزل ہم نے ختم کی تھی، پھر سورہ توبہ پر ہم نے دوسری منزل ختم کی۔ منزل میں صورتوں کی کوئی فصیل نہیں ٹوٹتی، کمپلیٹ سورج ہے نا، مکمل صورتیں آتی ہیں ہر منزل میں۔ منزل کا مقابلہ آپ کیجئے پاروں سے۔ پاروں میں تو صورتوں کی فصیلیں کہیں چلی جاتی ہیں، کئی دفعہ ٹوٹتی ہیں، جبکہ منزل میں نہیں ٹوٹتی۔ اب یہ منزل کیا چیز ہے؟ منزلوں کی تقسیم، جس کو کہ حزب کہا جاتا تھا، ہا زا با حزب۔ حزب کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا، حصہ۔ اردو میں ہم اس کو منزل کہہ دیتے ہیں، عربی میں اس کو حزب کہتے ہیں۔ یہ جو احزاب کی تقسیم ہے، یہ صحابہ کے دور کی تقسیم ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قرآن کو 7 احزاب میں، 7 منزلوں میں تقسیم کیا تھا، اور اس لیے کیا تھا کہ روزانہ ایک منزل کی وہ تلاوت کر لیں، ایک حزب کی تلاوت کر لیں، اور 7 دن میں قرآن مکمل ہو جائے۔ بعض لوگ 3 دن میں بھی قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے سے آپ نے روک دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اس میں ظاہر ہے کہ تلاوت کا اور تدبر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو دوسری منزل سورہ توبہ پہ ختم ہوئی، تیسری منزل سورہ یونس سے شروع ہو رہی ہے، اور اس میں 7 صورتیں ہیں، 7 سورز، سورہ یونس سے لے کر سورۃ نحل تک۔ سورہ نحل پر تیسری منزل ختم ہو جائے گی، تیسرا حزب۔ اب جب ہم یہ سنتے ہیں کہ صحابہ ایک حزب روزانہ پڑھ لیا کرتے تھے اور 7 دن میں قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے، تو تعجب ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے۔ یہ بھی خیال ہو سکتا ہے ہمیں آئے کہ آخر ان کو قرآن پڑھنے کی اتنی طلب کیوں ہوتی تھی، اتنی کریونگ کیوں ہوتی تھی ان کو کہ ہم قرآن پڑھیں، اتنا زیادہ قرآن کیوں پڑھتے تھے؟ تو بات یہ ہے کہ ایمان کا سرچشمہ، ایمان کا فاؤنٹین ہیڈ تو قرآن ہے۔ ایمان قرآن سے ملتا ہے، اور ایمان دراصل بنیادی ضرورت ہے، بیسک ریکوائرمنٹ ہے، یہ پری ریکویزٹ ہے عمل صالح کی۔ ایمان ہوگا تو عمل صالح ہوگا۔ تو جو عمل صالح کرنا چاہتا ہے، صراط مستقیم پر تیزی کے ساتھ دوڑنا چاہتا ہے، اس کو تو ایمان کی کانسٹنٹ سپلائی چاہیے ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیے کہ گاڑی چلانے کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ عمل کی گاڑی چلے گی، اتنی ہی زیادہ قرآن کی طلب بڑھے گی۔ گاڑی ہی کی مثال کو ذہن میں لائیے، 3 گاڑیاں چلیں، ذہن میں لے کر آئیے، 3 گاڑیاں ہیں، 3 گاڑیوں نے ایک ہی وقت پر ایٹ دا سیم ٹائم ایک ہی پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلوایا، ایک ہی ماڈل کی گاڑیاں ہیں۔ مثال کے طور پہ 40 لیٹرز ان کے ٹینک میں پیٹرول آتا ہے، ایک ساتھ پیٹرول ڈلوایا۔ اب وہ تینوں گاڑی والے 1 مہینے کے بعد ملے۔ ایک گاڑی والے نے کہا کہ میں تو کئی دفعہ ٹینک فل کروا چکا ہوں، میں تو 4 دفعہ ٹینک فل کروا چکا۔
ایک نے کہا میں نے تو ایک دفعہ ٹینک فل کروایا ہے. تیسرے نے کہا کہ مجھ کو تو ضرورت ہی نہیں پڑی, میں نے تو پیٹرول دوبارہ ڈلوایا ہی نہیں. اس سے کیا پتا چلا ہمیں؟ کیا ہوا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ جس کو ضرورت ہی نہیں پڑی دوبارہ سے ٹینک فل کرانے کی, اس نے گاڑی چلائی ہی نہیں, گراج میں کھڑی کر دی لے جا کر. اور جس نے صرف ایک دفعہ دوبارہ ٹینک فل کرایا اس نے کم چلائی, اور جس نے 4 دفعہ کرا لیا فل اس نے زیادہ چلائی, تبھی تو بار بار اس کا ٹینک خالی ہوا. تو بات یہی ہے کہ جس طرح گاڑی کو پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے, جتنا زیادہ گاڑی چلتی ہے اتنا پیٹرول خرچ ہوتا ہے. تو جو لوگ بہت تیزی کے ساتھ صراط مستقیم پر دوڑ رہے ہوتے ہیں, سفر کر رہے ہوتے ہیں, ان کو بہت زیادہ ایمان کی ضرورت پڑتی ہے, اور وہ لوٹ لوٹ کر آتے ہیں قرآن کی طرف. آج اکثر لوگوں کو ہم میں سے اتنی کریونگ نہیں ہوتی قرآن پڑھنے کی. بعض لوگ تو شاید سال میں ایک ہی دفعہ قرآن ختم کرتے ہیں, اور بعض ایک دفعہ بھی نہیں ختم کرتے. ان کو تو یاد بھی نہیں کہ انہوں نے آخری دفعہ قرآن کب ختم کیا تھا. وہ کبھی اماں نے آمین کروائی تھی, وہ ایسی آمین ہوتی ہے کہ بس بالکل آمین ہو جاتی ہے, پھر قرآن کھولتے ہی نہیں. بچپن کا پڑھا ان کو یاد تھا کہ ایک دفعہ ہمارا ختم قرآن ہوا تھا. بعض لوگ تو زندگی بھر دوبارہ کبھی قرآن کی مکمل تلاوت نہیں کرتے. تو وجہ یہ ہے کہ جو تھوڑا بہت پڑھا ہوتا ہے وہی عمل میں نہیں آیا ہوتا, عمل پر ابھی صراط مستقیم پر دوڑے ہی نہیں ہوتے. دوڑنا تو دور کی بات, ابھی تو چلے بھی نہیں ہوتے, تو قرآن کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی. تو یہ تھوڑی سی بات تھی قرآن کی تلاوت پر اور احزاب پر, منزل پر. سورت یونس جیسے ہم نے بات کی, مکی سورت ہے, ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. سورہ توبہ کے مقابلے میں آپ کو لگے گا کہ اس کا مضمون نسبتاً ہلکا ہے. ایک اور ہی دنیا آپ کو محسوس ہوگی کہ آپ مختلف دنیا میں آ گئی ہیں. مکی صورتوں میں احکامات نہیں ملتے, حلال اور حرام کا بیان نہیں ملتا سوائے کھانے پینے کی چند چیزوں کے بارے میں, اور کوئی شریعت کا حکم نہیں آتا مکی صورت میں. بلکہ مکی صورتوں میں جو زور ہے وہ ہے ایمان کو مضبوط کرنے پر. ایمان باللہ, ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت. یہ ایمانیات ثلاثہ کہلاتی ہیں, the 3 ایمانیات. ان پر زور آتا ہے مکی صورتوں میں. سورہ یونس میں ہم محسوس کریں گے کہ ایمان بالرسالت پر بہت زور ہے. مکی صورتوں کو ایمانیات کے لحاظ سے بھی آپ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتی ہیں, تقسیم کر سکتی ہیں. بعض مکی صورتوں میں ایمان باللہ پر بہت زور ہے, ان کی سینٹرل تھیم, ان کا بنیادی مضمون ایمان باللہ ہے, اللہ کو مانو. بعض مکی صورتوں میں آپ کو لگے گا کہ اس کی سینٹرل تھیم, اس کا بنیادی مضمون ایمان بالرسالت ہے, رسول کو مانو. اور بعض مکی صورتوں کی سینٹرل تھیم, ان کا بنیادی مضمون ایمان بالآخرہ ہے, آخرت کو مانو, آخرت آئے گی. اس کی واضح مثال سورہ قیامہ ہے, شدت کے ساتھ اس میں ذکر آیا ہے قیامت کا. سورہ الحاقہ, یہ بھی 29ویں پارے میں ہے. 30ویں پارے کی بہت سی صورتیں مکی صورتیں ہیں, وہ قیامت کا ذکر آتا ہے کہ آخرت تو آنی ہے. اور سورہ یونس میں ہم یہی مضمون پڑھیں گے, ایمان بالرسالت. ایمان بالرسالت کا بھی ذکر ملے گا, اور جو ایمان لے آئے ان کے لیے خوشخبریاں ہیں سورہ یونس میں. یہ چند باتیں تھیں. اب انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را, الف لام را مقطعات ہیں, اسی طرح جدا جدا پڑھے جاتے ہیں. ان کے معنی چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائے, لہٰذا ہمیں نہیں معلوم کہ ان کا مطلب کیا ہے. مختلف صحابہ نے اور مختلف مفسرین نے اپنے اپنے خیالات, اپنی اپنی آراء پیش کی ہیں. جو چاہے ان کو مان لے, جو چاہے نہ مانے, اس کے ایمان پہ فرق نہیں پڑے گا. ہاں, اگر ہمیں حدیث سے کوئی بات پتہ چلتی تو ہمارے لیے لازمی تھا, کمپلسری تھا کہ ہم اس کو مانتے. تلک آیات الکتاب الحکیم,
یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہے. کتاب کی صفت آئی ہے، کوالٹی آئی ہے الحکیم. حکیم کا مادہ روٹ ورڈ ہا کاف میم ہے. بہت سارے لفظ اس سے اردو میں اور عربی میں بنتے ہیں. مثال کے طور پہ حکومت، حکم، حاکم، محکم، حکمت. یہ جتنے ہم نے الفاظ یہاں ذکر کیے یہ سب قرآن کا مقصد ہے. قرآن کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ حکومت کرے، وہ حکم دے، حاکم بن کر آئے. یہ آیا ہے حاکم بن کر. اس کی آیات محکم ہیں، فرم ہیں، انچینجبل ہیں. اس میں حکمت ہے، اس میں وزڈم ہے. یہ سب قرآن کی صفات ہیں، قرآن کا مقصد ہے. یہ ایک حاکم کا حکم بن کر نازل ہوا ہے. قرآن کسی فقیر کی صدا نہیں ہے، کسی فقیر کی پکار نہیں ہے کہ چاہو تو تم اس کو انٹرٹین کرو، چاہو تو تم اس کو اگنور کر دو، چاہو تو سن لو، چاہو تو نہ سنو. نہیں، فقیر کی پکار نہیں، حاکم کا حکم ہے، شاہی فرمان ہے. اس کی آیات مضبوط ہیں، محکم ہیں. کوئی ان کو غلط نہ ثابت کر سکا، نہ کر سکتا ہے، نہ آئندہ کبھی کر سکے گا، اس لیے کہ الحکیم کی طرف سے اس کا نزول ہوا ہے. حکیم حکمت والے انسان کو بھی کہا جاتا ہے، وائز مین، سیج. اور حکیم ہم اردو زبان میں علاج کرنے والے کو بھی کہتے ہیں. تو قرآن حکیم بھی ہے، یہ علاج بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت بیان فرمائی ہے قرآن میں، شفاء لما فی الصدور. اس میں شفا ہے سینوں کی بیماریوں کی. قرآن تو بہت سی الجھنوں کا، بہت سی بیماریوں کا علاج ہے. علاج کے لفظ کو نوٹ کیجئے. ہم نے پرابلم اور سلیوشن کی بات نہیں کی. ہم نے یہ نہیں کہا کہ قرآن بہت سے پرابلمز کا سلیوشن ہے، بلکہ جو یہ پرابلم اور سلیوشن کی ٹرمز ہیں یہ قرآنی ٹرمز نہیں ہیں، قرآنی اصطلاحات نہیں ہیں. قرآن تو بات کرتا ہے مرض اور شفا کی. آپ تو پہچان چکی ہوں گی ان الفاظ کو. فی قلوبہم مرض جیسے آتا ہے اور شفا کا لفظ قرآن میں آتا ہے. تو قرآن نے جو اصطلاحات بیان کی ہیں، جو ٹرمز بیان کی ہیں، وہ ہے بیماری اور شفا، ڈیزیز اور علاج، کیور. اب فرق کیا ہے دونوں میں؟ یعنی کہ پرابلم اور سولوشن اور مرض اور علاج میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تو سولوشن تو کوئی بھی دے سکتا ہے، مسئلے کا حل تو کوئی بھی بتا سکتا ہے، دوسرا تیسرا چوتھا آدمی. لیکن جہاں تک مرض اور علاج کا تعلق ہے تو جس کو مرض لاحق ہے، جو مریض ہے، جب تک وہ اپنے علاج پر آمادہ نہ ہو اور وہ نہ اس بات کا اقرار کرے کہ ہاں میں بیمار ہوں، اس کا علاج اگر ناممکن نہیں ہم کہیں تو بہت مشکل تو ہو جاتا ہے. علاج کروانے کے لیے ضروری ہے کہ مریض کو خود احساس ہو کہ میں بیمار ہوں اور وہ کوآپریٹ کرے. یہی حال قرآن سے فلاح، قرآن سے فائدہ اٹھانے والوں کا ہے. جو چاہتے ہیں کہ ہمیں شفا ملے، ہمیں نجات ملے، وہی قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہم نے پڑھا ہے شروع ہی میں ھدی للمتقین. قرآن تو ہدایت ہے متقیوں کے لیے، جو بچنا چاہتے ہیں، جو نجات پانا چاہتے ہیں. دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جسمانی مریضوں پر یا ذہنی مریضوں پر علاج ٹھونسا نہیں جا سکتا، بڑا مشکل ہے. لیکن اگر کوئی احساس رکھتا ہے کہ ہاں مجھے علاج کی ضرورت ہے، اس کا علاج آسان ہے، کیور موجود ہے. تو جو سمجھتا ہے کہ ہاں میرے اندر کوئی پرابلم ہے، میرے اندر کوئی دنیا پرستی کا مرض ہے، نفس پرستی کا مرض ہے، اس کو قرآن سے ضرور فائدہ ہوگا. جو اپنا دل اس کتاب کے لیے کھول دے، اس کا دل تمام بیماریوں سے نجات پا جائے گا. کفر، نفاق، شک، ریب، جھوٹ، بدگمانی، جو اس طرح کے امراض ہوتے ہیں ان سب سے انشاءاللہ نجات ملے گی. یہ دل میں اتر جائے گا، اندر جا کر یہ شفا کا سبب بنے گا. تو فرمایا کہ تلک آیات الکتاب الحکیم،
یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو کہ حکمت اور دانش سے لبریز ہے. آیت 2 اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین. کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کی طرف وحی کی کہ وہ لوگوں کو خبردار کر دے اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے. منکرین نے کہا، کافروں نے کہا، یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے. بات کی گئی ہے آیت کے شروع میں لوگوں کے تعجب پر، لوگوں کی حیرت پر. قرآن حیرت کا اظہار کر رہا ہے. ان کے سرپرائز ہونے پر قرآن سرپرائز ہو رہا ہے. اور یہاں عجبن کا جو مطلب ہے، ہم انگلش میں کہتے ہیں نا اسکیپٹسزم. کیا یہ اسکیپٹکس ہو رہے ہیں؟ یہ پریشان حیران ہو رہے ہیں، تعجب ہو رہا ہے ان کو اس بات پر کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول کھڑا کر دیا جو ان کو وارن کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے. اس کو بھی سمجھیے، الی رجل منہم، کھڑا کیا اللہ نے ایک رسول لوگوں میں سے. تعجب کس بات پہ ہوا؟ اس بات پہ ان کو تعجب نہیں ہوا کہ ایک رسول آ گیا. تعجب ان کو اس بات پر ہوا کہ ان انذر الناس، وہ وارن کرتے ہیں لوگوں کو، خبردار کر رہے ہیں. یہ جو کام ہے رسول کا، انذار اور تبشیر، کسی کو انذار کرنا، وارن کرنا، کسی کو خوشخبری دینا، گڈ نیوز سنا دینا، اس بات پر لوگ بہت تعجب کرتے تھے، اسکیپٹیکل ہو جاتے تھے. اب امیجن کیجئے کہ ایک رسول آتا اور وہ رسول آ کر، مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہم لے لیں کہ وہ آئے، مکے میں تشریف لائے اور مکے والوں سے وہ کہتے کہ آؤ میں تم کو دم درود کے طریقے سکھاؤں، آؤ میں تم کو ایسے تعویذ دوں کہ تمہارا کاروبار چمکے، تمہاری اولاد کی شادیاں ہو جائیں اور بے اولاد کے ہاں اولاد ہو جائے، اور تمہیں کوئی میں ایسا کلام سنا دوں کہ جس کو تم پڑھو تو تمہارے گھر سے آسیب دور ہو جائے، جادو کا اثر نہ ہو اور تمہارے بیمار شفا یاب ہو جائیں. کسی کو اعتراض ہوتا؟ کسی کو نہ اعتراض ہوتا. آج بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہم اپنے رسول کو اس حیثیت سے قبول کرنے کو تیار ہیں، اس میں اطاعت کریں گے ان کی. ہم قرآن کو بھی اس حیثیت سے قبول کرنے میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. دم درود کروا لیں، فال نکال لیں، دلہن کے سر پہ سے گزار دیں، ہم کہتے ہیں ہاں بالکل، ہم تو بالکل مسلمان ہیں. یا مرے ہووں کو بخش دیں، ہمیں اس حیثیت سے قبول کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حیرت کس بات پر ان کو ہوئی کہ یہ ہمیں خوشخبریاں سناتا ہے اور ہمیں خبردار کر رہا ہے. یہ بات ان کو اچھی نہیں لگی، یہ ان کو پسند نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ جو ہم جس کو صحیح سمجھتے ہیں بس وہی صحیح ہے، اسی میں ہمارے لیے خوشخبری ہے، اور جس کو ہم غلط سمجھتے ہیں بس وہی غلط ہے. کوئی اور ہم سے آ کر نہ کہے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. یہ بات ان کو نہایت ناگوار گزری. اور یہ کریکشن کرنا، اپنی اصلاح کرنا متکبر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. ایگوئسٹک انسان تو اپنی اصلاح کر نہیں سکتا، وہ تو اصلاح کرنے والے کا دشمن ہو جاتا ہے. ہاؤ ڈیئر ہی، اس کی مجال کیسے ہوئی کہ یہ ہمارے لائف سٹائل پر انگلی رکھے یا انگلی اٹھائے. یہ ہمیں ٹھیک کر رہا ہے. پھر وہ ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ ججمنٹل ہیں، ہولیر دین داؤ. کیا سمجھتے ہیں خود کو؟ سیلف اپوائنٹڈ کیپرز آف موریلٹی. یہ الفاظ ہمارے جانے پہچانے ہیں، آئے دن ہم پڑھتے رہتے ہیں. تو یہ رویہ وحی کے مقابلے میں صرف ایک متکبر اور انا پرست انسان کا ہوتا ہے. پراؤڈ، ہاٹی، ایگوئسٹک انسان ایسا بیہیو کرتا ہے. اس لیے کہ اس کی انا پر زد پڑتی ہے نا جا کر، کہ کوئی اس سے کہہ رہا ہے کہ بھائی تم اپنی اصلاح کر لو. اس بات پر ان کو بڑا تعجب ہوا. تعجب سے مراد بڑے اسکیپٹک ہو گئے، وہ ناراض ہو گئے، برا مان گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو بڑا وزن رکھتی تھی اپنے اندر. مولانا حالی نے کہا ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. معمولی شخص تو نہیں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، معمولی کلام تو نہیں تھا قرآن. اس نے تو لوگوں کو اندر باہر سے ہلا دیا. اور آج بھی اس کی یہ تاثیر ہے. کوئی اس کی بشارتیں قبول کرے یا نہ کرے، کوئی اس کا انذار قبول کرے یا نہ کرے، انسان کے دل کو تو ہلا دیتا ہے.
انسان کو یہ اندر باہر سے جھنجھوڑ ضرور دیتا ہے، لیکن ان پہ اتنی سخت غفلت طاری تھی عربوں پر، انہوں نے کبھی رک کر سوچا ہی نہ تھا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ اتنا ڈوب چکے تھے وہ معصیت میں اور نفس پرستی میں کہ ان کے ضمیر نے بھی کبھی ان کو نہ پکارا، ضمیر بھی ان کے مردہ ہو چکے تھے، کبھی ان کے کانشیس نے بھی ان کو الرٹ نہیں کیا کہ تمہاری زندگی کی مصروفیات صحیح رخ پر نہیں ہیں، جو تمہاری ایکٹیویٹیز ہیں، جو تمہاری ہابیز ہیں، جو تمہاری مصروفیات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ تب سوچیں جو اتنا غافل ہو اس کو کتنا برا لگے کوئی اس کو آ کر جگائے۔ ایک مثال سے یوں سمجھیں کہ کہیں کوئی پارٹی ہو رہی ہے، مزہ آ رہا ہے لوگوں کو، پیپل آر ہیونگ اے فائن ٹائم، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے ان کو۔ اب ایک دم کوئی وہاں آ کر ان سے کہے کہ دیکھو خبردار ہو جاؤ، طوفان آنے والا ہے، تباہی ہونے والی ہے۔ اب کیا ہوگا کہ لوگ دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے۔ ایک تو وہ جو بالکل دھت ہو چکے ہیں دنیا کے یا اس پارٹی کے یا اپنے خواہش کے نشے میں، جو بالکل مست ہیں، ان کو تو بہت برا لگے گا یہ وارننگ سننا، وہ مذاق اڑائیں گے، وہ بات نہیں مانیں گے، وارننگ نہیں قبول کریں گے۔ لیکن جو لوگ ذرا بھی ہوش میں ہیں وہ ضرور ہی آپ کے پاس جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے اچھا بتائیے اب ہم کیا کریں، طوفان آنے والا ہے، سونامی کی وارننگ ہے، تو بتائیں اب ہم کیا کریں۔ ان کو تو فکر پڑے گی نا کہ ہم بچائیں اپنے آپ کو۔ اسی مثال سے آپ سمجھ سکتی ہیں کہ جب رسول آ کر معاشرے والوں کو وارننگ دیتے تھے، انذار کرتے تھے کہ تم سدھر جاؤ ورنہ تمہاری بڑی تباہی ہے، تو ان کی پکار پر معاشرہ دو حصوں میں اسی طرح تقسیم ہوتا تھا، اسی طرح سوسائٹیز میں ڈویژن ہو جایا کرتا تھا۔ اکثریت ایمان نہیں لاتی تھی، میجورٹی نہیں بات مانتی تھی، نہ صرف بات نہیں مانتی تھی بلکہ وہ تو رسول کا کیریکٹر اسیسینیشن کرنے لگتی تھی، کردار کشی کرنے لگتی تھی۔ جیسے کہ یہاں فرمایا ہے کہ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، یہ تو بڑا جادوگر ہے، اس کی بات مت سنو۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم کسی طرح اس رسول کے کردار پر داغ لگا دیں، کوئی چھینٹے اڑا دیں، کیچڑ اچھالیں، تاکہ جو لوگ ان کی بات ماننا چاہ بھی رہے ہیں وہ بھی شک میں پڑ جائیں۔ ان کو بہت برا لگتا تھا کہ یہ تو بڑے اسپائل سپورٹس ہیں، ہماری پارٹی خراب کر دی انہوں نے آ کر، سارا ہمارا مزہ کرکرا کر دیا۔ آج بھی جو قرآن کی وارننگز نہیں لیتے ان کو قرآن بالکل اچھا نہیں لگتا، اللہ کی بات ان کو پسند نہیں آتی، ان کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ نعوذ باللہ اللہ جو ہے وہ تو اسپائل سپورٹ ہے، وہ دین تو لگتا ہے ہمارا مزہ خراب کرنے آیا زندگی کا، یہ نہیں کرو یہ ہو جائے گا، وہ نہیں کرو وہ ہو جائے گا۔ اتنا لوگ چڑھتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہے نا پروفٹس آف ڈوم، ہمیں ہنستا بولتا دیکھ ہی نہیں سکتے، ہر بات پہ کہتے ہیں پابندی لگاؤ۔ ان کے اندر ریزنٹمنٹ آتی ہے قرآن کی وارننگ سن کر۔ تو ایسے لوگوں کے لیے تو وارننگ ہے کہ تم بچا لو اپنے آپ کو۔ جو وارننگ قبول نہیں کریں گے وہ اس کے ریپرکشنز بھگت لیں گے، انجام بھگت لیں گے، اور جو وارننگ کو، انذار کو قبول کریں گے صرف انہی کے لیے خوشخبری ہے۔ تو پتہ چلا کہ وارننگ تو سب کے لیے ہے، انذار سب کے لیے ہے، خوشخبری بہت کم کے لیے۔ خوشخبری ان کے لیے جو وارننگ قبول کر لیں، جیسے ہم نے پارٹی کی بات کی تھی، جو اس شخص کی بات مان لیں کہ طوفان آنے والا ہے وہی تو بچیں گے، انہی کو مبارکباد دی جائے گی کہ مبارک ہو آپ بچ گئے۔ تو بتا دیا گیا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، خوشخبری دے دیجئے ان کو جو کہ ایمان لے آئیں۔ کس پر ایمان لائیں؟ یہاں رسول کی رسالت کی بات ہے، اس لیے کہ ذکر رسول کا ہوا ہے۔ قرآن اور رسول بات ایک ہی ہے، ہم کتاب اور استاد کو جدا نہیں کر سکتے، کتاب اور رسول مل کر یہ ایمان کا سرچشمہ ہے۔ تو فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئیں، اور ساتھ ہی ساتھ بڑی امید افزا بات ہے، خوشخبری سنائی کہ دیکھو یہاں پابندیاں لگ رہی ہیں، تو یہ مت سمجھنا تم کہ اللہ کو کوئی تم سے دشمنی ہے یا اللہ تمہاری زندگی کا مزہ خراب کرنا چاہتا ہے، نہیں، اللہ تو تمہیں بتانا چاہ رہا ہے حقیقت کہ دیکھو یہ زندگی تو اصل زندگی نہیں ہے۔ یہی سب سے بڑی وارننگ ہے جو رسول دیا کرتے تھے لوگوں کو،
یہ بتانا لوگوں کو کہ تم جاگو، یہ اصلی پارٹی ٹائم نہیں ہے، تم امتحان کے ہال میں بیٹھے ہو، تم امتحان دے رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، تم کام کرو، یہ عیش کرنے کا، تفریح کا وقت نہیں ہے، تفریح کرنے کا وقت بعد میں آئے گا، تم تو یہاں تیاری کے لیے بھیجے گئے ہو آنے والی زندگی کی، تو یہاں تھوڑی سی تو محنت مشقت کر لو، ہر آرزو، ہر تمنا، ہر ارمان پورا کرنے کے چکر میں مت پڑو، ابھی تم کام کرو، اور آخرت جب آئے گی تو اپنے ارمان پورے کر لینا، وہ اصل وقت ہوگا فن اینڈ فرولک کا، ہر خواہش تمہاری، ہر ارمان تمہارا جنت میں پورا کیا جائے گا، تو اپنے کچھ ارمان آخرت تک کے لیے مؤخر کر دو، پوسٹ پون کر دو، اور جو یہ کریں فرمایا ان لہم قدم صدق عند ربہم، جو یہ کام کر لیں ان کے لیے تو بڑا بلند مرتبہ ہے اللہ کے ہاں، بڑا ہائی سٹیٹس ہے ان کا۔ قدم صدق کے 2 معنی کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ سچا مرتبہ، مراد ہے کہ وہ ریئلسٹک چیز ہے، ریئل سٹیٹس تو وہاں ملے گا ان کو، جس کو کبھی زوال نہیں ہے، جو کوئی ان سے چھین نہیں سکے گا، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ ان کے پاس رہے گا، حقیقت میں وہاں مرتبوں کا فیصلہ ہوگا۔ اور قدم صدقن سے ایک اور معنی لیے گئے ہیں کہ سچائی کا رتبہ، مطلب ہے کہ جو سچ وہ بولا کرتے تھے، جو سچ کہا کرتے تھے، جیسے انہوں نے اپنے کلمے پر سچائی کے ساتھ عمل کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے نتیجے میں ان کو یہ اعلیٰ درجہ ملے گا۔ ہم نے سورہ توبہ میں بھی پڑھا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو ان کا بڑا رتبہ ہوگا، قدم صدق، سچائی کا رتبہ، سچ بولنے کی وجہ سے بڑے اعلیٰ اللہ تعالیٰ ان کو مقامات سے نوازے گا، قیامت کے دن سچا رتبہ ہوگا ان کا وہاں پر۔ اور افسوس ہے کفار کے حال پہ، اتنی اعلیٰ بات سن کر انہوں نے تو ساری بات ادھر ادھر اڑا دی، کہہ دیا یہ تو بس ایک جادوگر ہے۔ اب جس ہستی نے کتاب بھیجی اور جس ہستی نے رسول بھیجا، اب اس ہستی کا ذکر ہے۔ فرمایا آیت نمبر 3، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذلکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے، یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ یہ آپ دیکھیے انداز بہت شفقت کا انداز ہے، سمجھانے والا انداز ہے اللہ کا، جیسے ایک ناسمجھ بچے کو، چھوٹے بچے کو بات سمجھائی جاتی ہے۔ جہاں تک مشرکین عرب کا تعلق تھا، جو کہ اس کلام کے، اس قرآن کے اولین مخاطب تھے، فارموسٹ جن کو کہ پکارا گیا، وہ بھی یہ بات مانتے تھے کہ اللہ تو ایک ہی ہے۔ جو بھی آپ مشرکانہ مذاہب کا مطالعہ کریں، آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اوپر تو خدا ایک ہی ہے، مہا دیو، کیپٹل جی سے جس کو کہ وہ گاڈ لکھتے ہیں، کیپٹل جی والا گاڈ تو ایک ہی ہے، اس کے نیچے اسمال جی سے گاڈز اینڈ گاڈیسز بہت سارے انہوں نے بنا لیے۔ تو شرک بھی دراصل اوپر جا کر تو توحید ہی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ بھی یہ مانتے تھے کہ کائنات کا بنانے والا تو ایک ہی ہے، کائنات کے بننے میں تو انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، کریٹر گاڈ کے ساتھ شرک نہیں کیا انہوں نے۔ وہ تو بعد میں انہوں نے اللہ کے اختیارات کے ساتھ کچھ کو شریک کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی اختیار رکھتا ہے ہمارے نفع اور نقصان کا، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہماری دعائیں ہیں جو کہ سنتا ہے۔ ایک یہ تصور۔ دوسرا تصور یہ کہ اللہ تک بات پہنچانے کے لیے کچھ ہستیوں کی ضرورت ہے جو اللہ تک ہمارا پیغام پہنچا دیں۔ انٹرمیڈیریز انہوں نے بنا دیے، شفعاء بنا دیے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، ہم ڈائریکٹلی براہ راست اللہ کو نہیں پکار سکتے، ہم کسی کو ذریعہ بنائیں گے، وسیلہ بنائیں گے تو ہماری بات اللہ تک پہنچے گی۔ ایک یہ خیال۔
اور دوسرا خیال یہ کہ نعوذ باللہ اللہ کو کیا پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو اللہ تو نعوذ باللہ محتاج ہے، ڈپینڈنٹ ہے کچھ ہستیوں پر جو اس تک بات کو پہنچائیں. تو ان تمام توہمات کی، غلط عقائد کی یہاں پر نفی ہے.